بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی، رزق کی تنگی دور کرنے کا بہترین مجرب عمل ہے۔ یہ عمل شب برات کو یا رمضان المبارک کی 27ویں رات کو کرے۔ انشاءاللہ عزوجل پورا سال ہر قسم کی تنگ دستی، رزق کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ نماز عشاء کے بعد 7 دانے چاول یا گندم کے 7 دانے یا کالے جو کے 7 دانے لے کر وظیفے میں بیٹھ جائیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 70 مرتبہ یا رضا کو پڑھ کر ہر دانے پر دم کر لیں اور ان کو اپنے پرس میں رکھ لیں، اور پھر انشاءاللہ عزوجل رزق وافر مقدار میں آپ کے گھر میں آئے گا۔ شرط گناہوں سے پرہیز کرنا ہے اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہے۔ پھر اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ اس عمل کی اجازت عام ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرنا چاہے بغیر کسی خاص اجازت کے کر سکتا ہے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو 2 مبارک مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، جس سے اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین میں بیان فرماتے ہیں، لفظ شعبان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے: شین، عین، بے، الف اور نون۔ شین شرف سے، عین عظمت یعنی بلندی سے، با یعنی بر یعنی نیکی اور تقوی سے، الف الفت یعنی محبت سے، اور نون نور سے ماخوذ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ 4 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ گار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں ایک لطیف بات کہی ہے، فرماتے ہیں، ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن آیات الصلاۃ یعنی ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی۔ بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی، تو شعبان کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی ہے۔ لہذا اس ماہ اور شب برات کی عبادت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے اور دیگر اعمال صالحہ بجا لاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، شعبان المطہر و رمضان المفکر۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصوم شعبان ثم یعصره برمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔